یہ جو صحابہ کا اختلاف ہوا ہے اس کے اوپر ہمیں کیسا اپنا رویہ رکھنا چاہیے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے یہی سوال کیا تو انہوں نے فرمایا بیٹا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ بیٹا وہ لوگ تھے جو گزر گئے، جو اچھا کیا ان کو ملے گا، جو برا کیا ان کے سر پہ پڑے گا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہ ہے اس کا صحیح جواب جو قرآن نے دیا ہے کہ مجھ سے تھوڑا ہی پوچھا جائے گا، مجھ سے تو من ربک ما دینک ما تقول فی ھذا الرجل، یہ 3 سوال قبر کے ہیں اور 5 آخرت کے ہیں، اس میں سے کوئی بھی سوال ایسا نہیں ہے جو ہمیں یہ بتائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان کے بارے میں لب کشائی نہ کرنا۔ سورۃ حدید میں اللہ نے کہا کلا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا۔ اب میں بیٹھ کے کسی کو جنتی بناؤں کسی کو جہنمی بناؤں میری مجال ہے، تو اپنا دامن خراب کرنے والی بات۔ تو اس لیے مجھ سے تو میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے زندگی کیسے گزاری، اور وہ واضح سوالات ہیں۔ یہ وہ مباحث ہیں جن کو چھیڑ کر خلجان بڑھے گا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ بشر تھے، ان سے غلطیاں ہوں، کوئی وہ نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا، تو میں اب یہاں دوبارہ ان کی غلطیوں کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطیوں کو بیان کروں، یہ بہت بری بات ہے، اس سے بہت بچنا چاہیے۔ 10 محرم کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کی ملاقات کروا دی تھی۔ اس کے علاوہ کئی اور واقعات آپ کو ملتے ہیں، اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کی آپ نے اگر میٹھی میٹھی باتیں سننی ہو تو طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کے آج کل کافی کلپ چڑھے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ ہم نے تو یہاں پہ تحقیقی باتیں کرنی ہوتی ہیں، تو اس لیے میں ان چیزوں میں ٹائم لگا کے اپنی بات کا رخ اور طرف نہیں لے کے جانا چاہتا۔ تو یہ جناب محرم کی اہمیت ہے، اور کربلا کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ پھر اہمیت بڑھ گئی کہ مسلمان دیکھیں اس پہ تو اجماع کر چکے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان محرم کے مہینے میں جو ہے وہ کربلا کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی اس دن ماتم کر کے یاد کرتا ہے، کوئی اس دن فضائل اہل بیت سنا کے یاد کرتا ہے، کوئی اس دن یزید کے فضائل سناتا ہے، تو اپنا اپنا کام سارے ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نصیب والوں کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اہل بیت کے ساتھ فرمائے، قیامت والدین ہمیں معشور فرمائے ان کے ساتھ۔ باقی اس دن اور ایکٹیویٹیز یہی ہے کہ آپ ہماری ویڈیو شیئر کروائیں لوگوں کو بتائیں کہ اس دن کتنا بڑا واقعہ امت پہ افتاد ٹوٹی ہے، اتنی بڑی دراڑ پڑی ہے کہ جو آج تک یعنی فل ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ کا شکر ہے ہماری ویڈیوز کی برکت سے اب اس کی ہیلنگ شروع ہو گئی ہے۔ ہیلنگ ضروری ہے، ورنہ تو امام مہدی علیہ السلام سنی میں آگے تو شیعہ نے انکار کر دینا ہے، شیعہ میں آگے تو سنیوں نے انکار کر دینا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے پہلے یہ سنی شیعہ کی تفریق اور اس کے اندر بھی جو سب ڈویژنز ہیں وہ ختم ہو کے لوگ جھوم جھوم کے کہیں کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کر دے اسے وہابی کا طعنہ دیتے ہیں، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، ہم عام سے مسلمان ہیں علمی کتابی۔ تو یہ کرنا چاہیے۔ باقی جو خلاف شرع ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، میں تو ان چیزوں کو کنڈیم کرتا ہوں۔ پروگرام کروائیں، مجالس کروائیں، اس میں اہل بیت کا ذکر کریں، بالکل اجتہاداً یہ ٹھیک ہے۔ ربیع الاول شریف میں نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے بتایا سب کے سب کر رہے ہیں۔ اب بڑا دکھ ہوتا ہے، اب یہ پچھلے دنوں آپ دیکھیں پرسوں جمعہ تھا 6 محرم کا، اب 6 محرم کے جمعے میں بجائے فضائل اہل بیت بیان کرنے کے آپ اور طرف لگ پڑے میں، خصوصاً اہل حدیث کے آپ ممبروں سے دیکھیں گے تو وہ شیعہ کے خلاف تقریریں کر رہے ہوں گے، اور محرم کے چاروں جمعے اسی میں گزار دیں گے، تو پھر اہل بیت کا ذکر کب آئے گا؟ اس کے اوپر کیوں نہیں ٹائم لگاتے؟ آپ کریں، اپنی بڑھاس نکالیں، اگر شیعہ کو حق ہے تو آپ کو بھی حاصل ہے، کریں آپ ضرور، لیکن اہل بیت کو اگر آپ آن کرتے ہیں تو ان کا بھی ذکر خیر کر لیں۔ ٹوٹل آپ کے اسی اوپر لگا ہوا ہے، اور جناب آپ عظمت صحابہ، اور عظمت صحابہ سے مراد خلفائے راشدین نہیں ہوتے، وہ 2-3 بندے ہی ہیں جن کی عظمت کی ان کو فکر پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جن کی عظمت بخاری اور مسلم میں بڑے اچھے طریقے سے بیان ہوئی ہے، وہ میرا واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں۔ زیادہ میں زبان درازی نہیں کرتا۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں نے وہ ساری عظمتیں کھول کھول کے بیان کی ہیں، وہ آپ دیکھ لیجیے گا۔
بخاری مسلم کی روشنی میں، اصول الکافی کی روشنی میں نہیں. اور دوسرا صرف اس معاملے میں کہ سکوت اختیار کریں. وہ کہتے ہیں نہیں اس لیے دیکھیں نہیں کربلا ہو چکی، کام ختم ہو گیا، اثرات تو آج تک ہیں. وہ تو پھر غزوہ بدر بھی ہو چکی بھی ہے، تو رمضان شریف میں آپ غزوہ بدر کے اوپر کیوں جمعے پڑھاتے ہیں؟ ختم کریں، غزوہ احد پہ ختم کریں، میلاد کے بھی سب کچھ پروگرام ختم کریں. نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، فوت ہو چکے، جنتوں میں زندہ ہیں، لیکن اب دنیا میں تو نہیں ہے. ان چیزوں کو یاد کیوں رکھا جاتا ہے؟ زندہ قومیں اپنے ماضی کے واقعات کو یاد رکھتی ہیں. پھر پورے کا پورا قرآن انسانی تاریخ کے کتنے بڑے بڑے واقعات بتاتا ہے جو ختم ہو چکے ہیں. برادران یوسف فوت ہو چکے ہیں، لیکن آج تک قرآن میں عبرت کے لیے انہوں نے جو کچھ اپنے بھائی کے ساتھ کیا. اور برادران یوسف وہ صحابی ہیں جن کا باپ بھی پیغمبر ہے، بھائی بھی پیغمبر ہے، ڈبل صحابی ہے، لیکن آج بھی ان کی مثال دی جاتی ہے. تو کوئی اسے کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ گستاخی ہو گئی ہے. پھر الٹیمیٹلی آ کے تو وہ سورہ بقرہ کی آیات پیش کرتے ہیں، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. تو اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت، وہ بڑی نیک امت تھی، وہ تو جا چکی ہے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کے نیک اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے نیک اعمال ہیں. اور ظالموں اس آیت کا ترجمہ ہی تم لوگوں نے بدل دیا. یہ تو کانٹیکسٹ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ہمیں ابراہیم کی نسبت کام آ جائے گی. لہا ما کسبت ہے، علیہا کے ساتھ نہیں ہے. علیہا ہو تو ان کی گناہ کا وبال ان پہ، تمہارے گناہ کا وبال تم پہ. ان نیکیوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ کسی پرانے بزرگوں کی نیکیاں تمہارے کام نہیں آئیں گی. یہ نہیں بات ہو رہی کہ پرانے بزرگ اپنی برائیاں ساتھ لے گئے اور تم بھی اپنی برائیاں ان کو چھوڑو، ان کو ڈسکس ہی نہ کرو. یہ قرآن بات کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن تو خود پرانوں کی غلطیوں کو ڈسکس کرتا ہے عبرت کے لیے. تو ترجمہ ہی بدل دیا. یہ یہودیوں کو ٹانٹ کیا گیا تھا کہ تم ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور کہتے ہو ابراہیم کی نسبت ہمیں کام آئے گی، ان کے نیک مال تو وہ ان کے نیک مال ان کے لیے تھے. ہم ویسے کر رہے ہی ہیں، یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. اس کے لیے اس کو کنڈیم کرنے کے لیے تھا. انہوں نے پکڑ کے اس کا ترجمہ ہی بدل کے اور ہی مطلب اس میں سے نکال دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بندے چھوڑ دیے جاتے ہیں نا ایسے لوگوں پہ. پھر جو جھوم جھوم کے کہتے ہیں کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. آؤ علمی کتابی بات کرو. تو ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو آپ دفاع صحابہ کانفرنسز کرتے ہیں، تو قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے صحابہ کرام کے دفاع کے اوپر کانفرنسیں کرنی ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں؟ ہے کسی حدیث میں، آیت میں؟ تو کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہاں پوچھا جائے گا. تو ہم بھی کہتے ہیں ہاں پوچھا جائے گا، بالکل پوچھا جائے گا. سورہ تکاثر میں آتا ہے نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی. کیٹیگوریکل ہے. جس کو اللہ نے علم دیا ہے نا، یہ اس کے پاس نعمت ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا علم آگے تک پہنچایا کہ نہیں، اور نہیں پہنچایا ہوگا تو لعنتی ہوگا وہ. یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی، میں نے ریسرچ پیپر کے اوپر لکھی ہے سٹارٹ میں 159 اور 160. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں ان روشن اور ہدایت کی چیزوں میں سے جن کو ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب میں بیان کیا، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، وبینوا، اور اصلاح پہ اکتفا نہیں بلکہ وہ لوگوں کو بتا بھی دیں جو کچھ چھپایا تھا. فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، تو ایسوں کی توبہ اللہ قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اس کو سپورٹیو ایک حدیث میں نے لکھی ہے، ترمذی میں، سنن نبی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص سے علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اسے معلوم تھی اور اس کے باوجود اس نے چھپا لی، تو ایسے لوگوں کو قیامت والے دن آگ کی لگام دی جائے گی. تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے. علم اللہ کی نعمت ہے آپ کے پاس، اس کی قدر کے لوگوں کو صحیح بات بتائیں تو پوچھا جائے گا. سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57 کیا ہے؟ آیت درود سے اگلی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد، موت کے بعد بھی ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے.
वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। तो जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दे रहे हैं उनसे पूछा नहीं जाएगा। तो ये एक ढकोसला इन्होंने किया हुआ है अपनी कमजोरियों में पर्दा डालने के लिए। खुद जो कुछ मुनाजरे कर रहे होते हैं उसके बारे में क्या पूछा जाएगा? जो जो ये काम कर रहे होते हैं वो कहेंगे पूछा जाता है, तो इसके बारे में क्यों नहीं पूछा जाएगा? और जी को ये बुनियादी मसला है। फ़ज़ाइल सहाबा अहमद बिन हम्बल की किताब में 2 रवायतें हैं सही सनद के साथ। एक रवायत में है कि सैयदना अली इब्न अबी तालिब कहते हैं, ये हदीस मौकूफ़ है और ज़ाहिर गैबी खबर है, नबी इस्लाम के बताने पर मौकूफ़ है कि मेरी वजह से 2 फ़िरके गुमराह होंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ़ करके, एक मेरी दुश्मनी में गुलूफ़ करके। और दूसरी रवायत में है फ़ज़ाइल सहाबा अहमद बिन हम्बल की किताब में कि मेरी वजह से 2 फ़िरके दोज़ख में जाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ़ करके, एक मेरी दुश्मनी में। तो जब आपकी जन्नत और दोज़ख का फैसला इसके ऊपर हो रहा है तो पूछा क्यों नहीं जाएगा? अच्छा, अपना काम ये पूरा कर रहे हैं कि जो सैयदना अली की शान में गुलूफ़ कर रहे हैं उनको ये खूब समझा रहे हैं कि जी आप अपने आप को सही तरीके से सही बंदे का पुत्र बना लो वरना पूछा जाएगा। तो जो सैयदना अली के मुखालफीन है उनको समझाने की जिम्मेदारी किसकी है? उनको कौन समझाएगा? वो सारी इस प्लेटफॉर्म से समझाया जा रहा है, दोनों को समझाया जा रहा है अल्लाह के फजल से। तो जन्नत और दोज़ख का तो फैसला होना है। फिर जो सही मुस्लिम की हदीस है 240 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। तो आपके ईमान का लिटमस टेस्ट ही जो है वो मोहब्बत अली है। तो जन्नत और दोज़ख का फैसला इसके ऊपर नहीं होना। फिर गदीर खुम की हदीस जो सही मुस्लिम में 6225 से 6228 तक है, आप अलैहिस्सलाम का आखिरी खुतबों में से खुतबा है वफात से 2.5 महीने पहले खुम नामी गांव में। उसमें क्या अल्फाज है? ऐ लोगों आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूं, करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूं। मैं अपने बाद तुम में 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है, इसमें नूर है। तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो, अपना ताल्लुक इसके साथ मजबूत करो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा हदायत पे होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। और दूसरी भारी चीज मेरे अहले बैत है। फिर 3 दफा आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। जब नबी इस्लाम आपको डरा रहे हैं, वहां तो किसी ने कहा या रसूलल्लाह अहले बैत के बारे में पूछा जाएगा। फिर अल मुस्तदरिल हाकिम में सही सनद के साथ हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4712 कि नबी इस्लाम ने फरमाया, अगर कोई शख्स पूरी जिंदगी हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान नमाजें पढ़ता रहे और रोजे रखता रहे और क़यामत वाले दिन अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करे कि हम अहले बैत का बुग़्ज़ उसके दिल में हुआ, तो अल्लाह उसे जरूर दोज़ख में दाखिल करेगा। अगर अहले बैत का बुग़्ज़ नमाजों के बावजूद, और आम नमाजें नहीं, हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान और रोजे रखने के बावजूद आपको दोज़ख में ले जा सकता है, तो क्यों नहीं पूछा जाएगा? एक कहानियां बंद करो। असल में इन बेचारों का भी कसूर नहीं, इनके बड़े बुजुर्ग भी इनको कहानियां कराते रहे। इन्होंने वही कहानियां सुन के तो आगे बयान की। इनको क्या पता था कि आगे तो मसला खड़ा हो जाएगा। आगे तो हर जगह ही आवाज आ रही है कि ना मैं भाभी, ना मैं भाभी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। इनके तो गाटे फिट होगी ये चीज। तो ये इतनी सारी आयात और अहादीस इस बात का सबूत है कि ये सच्चाई है। और ये सबूत का सिर्फ आपको कहते हैं, जो बकवासात कर रहे होते हैं उनको नहीं कहते। मदूदी साहब के पीछे पंजे झाड़ के पीछे पड़ गए जी, मदूदी साहब ने खिलाफत ममलूकियत लिख के मुसीबत खड़ी की। और भाई जो आपके रूहानी अब्बा जी महमूद अहमद अब्बासी साहब मुनकरीन हदीस में से थे, जिन्होंने खिलाफत मुआविया और यजीद किताब लिख के सैयदना अली की गुस्ताखियां की, हुसैन इब्न अली की गुस्ताखियां की अलैहिस्सलाम, उसके जवाब में खिलाफत ममलूकियत आई है। कहते नहीं एवी लिख दी, एवी नहीं लिखी, जवाब में लिखी है। और फिर सऊदिया की फंडिंग के बाद यहां पे लोगों ने जब हुसैन इब्न अली को नीचे करना शुरू किया और यजीद को ऊपर और यजीदी पार्टी को ऊपर करना शुरू किया, तो फिर 5B आ गया। आप देखें कभी भी इनिशिएटिव अहले बैत के चाहने वालों की तरफ से नहीं लिया जाता। ये तो हम जवाब वाली साइड पे बैठे होते हैं, हमेशा ये पंगा लेते हैं, हम जवाब देते हैं। जब जवाब देते हैं इनकी होती है ठुकाई, फिर ये कहते हैं सकूत इख्तियार कर ले। समझ आ गई आपको पूरी गेम? ये सकूत का बात ये करते ही इसलिए कि इनकी होती है ठुकाई। इनको तो ये हदीसें ज़म नहीं होती हैं। अब ये अपने इमाम को मुंह नहीं दिखा सकते, फिर इनको बड़ी मुसीबत
کھڑی ہو جاتی ہے کہ اب کیا کریں، کس طریقے سے آپ قابو کریں، تو آخری حل یہ ہے سکوت اختیار کر لیں. سکوت آپ لوگوں نے تو کوئی نہیں اختیار کیا ہوا. آپ کے سامنے جب صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے تو آپ کیوں شیعہ کو سمجھاتے ہیں؟ سکوت اختیار کریں نا. کون سا آپ سے قیامت دن پوچھا جائے گا؟ یہ میں الزامی طور پہ بات کر رہا ہوں. اور آپ کے بڑے بزرگ سیدنا علی اور حسین ابن علی کی گستاخیاں کریں، ان سے اپنے بغض کا اظہار کریں، جب ہم ان کو سمجھائیں تو ہمیں کہتے ہیں آپ سکوت اختیار کریں. تو سر یہ 2 نمبر پالیسی چھوڑ دیں. میں نے پہلے بھی ان کو کہا ہے کہ لوگ گھاس کھانا چھوڑ چکے ہیں. پہلے لوگوں کو آپ نے بے زبان بھیڑے بنایا ہوا تھا، اب لوگوں کے ہاتھ میں قرآن و حدیث آ گیا، اور اس ریسرچ پیپر کے بعد تو یقین کریں ان کے پلے کوئی شے نہیں رہی ہے.